والآن سندرس إن شاء الله درسا جديدا وهذا الدرس وفي هذا الدرس سندرس يعني عدة أشياء منها كيف نسمع وأرى كيف نعبر عن السماع والرؤية. اس نئے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ سننے کے بارے میں ہم کیسے تعبیر کریں گے اور دیکھنے کے بارے میں ہم کیسے لوگوں کو بتائیں گے عربی زبان میں، یہ ہم سیکھیں گے. یہاں دو کلمات اوپر لکھے ہوئے ہیں، اسمع و ارا. اسمع و ارا. اسمع میں سنتا ہوں یا سن رہا ہوں، و ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. اسمع میں سنتی ہوں یا سن رہی ہوں، وَأَرَى دیکھتی ہوں یا دیکھ رہی ہوں. یہ اس کا معنی ہوگا. اسمع میں سنتا ہوں. الحوار. اب اسمع کے اوپر آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہو. مثال کے طور پر انا اسمع الاغانی میں گانے سنتا ہوں. انا اسمع الموسیقی میں میوزک سنتا ہوں. ٹھیک ہے. انا اسمع المداح میں نعتیں سنتا ہوں. ٹھیک ہے. انا اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں. انا اسمع الاصوات میں آوازیں سنتا ہوں. انا اسمعک میں تمہیں سنتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ارا. انا اراک میں تمہیں دیکھتا ہوں. ارا المسجد میں مسجد کو دیکھتا ہوں. ارا المدرسہ میں مدرسے کو دیکھتا ہوں. ارا الشارع میں سڑک کو دیکھتا ہوں. ارا البیت میں گھر کو دیکھتا ہوں. ارا البنت میں لڑکی کو دیکھتا ہوں. ارا الولد میں لڑکے کو دیکھتا ہوں. ارا التفاح میں سیب کو دیکھتا ہوں. ارا الارنب میں خرگوش کو دیکھتا ہوں. تو اسی طرح سے آپ نے جو کلمات پڑھے تھے پہلی کتاب کے اندر، ورڈ پڑھے تھے، بہت سارے الفاظ پڑھے تھے، ان الفاظ کے اوپر ان دونوں کلمات کو پریکٹس کیجئے شروع سے. جیسے مثال کے طور پر وہاں شروع بقرۃ ہے، انا اسمع البقرہ میں گائے کو سنتا ہوں یا سنتی ہوں. ٹھیک ہے. ارا البقرہ میں گائے کو دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. ارا الارنب میں خرگوش کو دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. جی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا؟ چلیے تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسمع و ارا کا معنی سمجھ میں آ گیا. اس کے اوپر آپ لوگ اپنے آپ سے جملے بنائیے گا جو آپ نے پڑھے ہیں. ارنب ہے، بطیخ ہے، ہر ایک کے ساتھ. کیا لکھ رہی ہو ام کلثوم؟ حضرت ایک بار پھر پڑھے یہ والا. اچھا اس والا پھر پڑھیں، اسمع و ارا والا. جی حضرت. چلیے پھر سے پڑھ دیتے ہیں. اسمع و ارا. اسمع کا مطلب ہوتا ہے میں سنتا ہوں یا سن رہا ہوں. میں سنتی ہوں یا سن رہی ہوں، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ارا سے جی ہاں ابھی اس کو پڑھائیں گے، ابھی پڑھایا نہیں اس کو، ماہر کو ابھی اس کو پڑھائیں گے. چلیے ماہر. یہاں پر گفتگو ہے دو لوگوں کے درمیان، ماہر اور وداد. ماہر لڑکے کا نام ہے، وداد لڑکی کا نام ہے. یہ عرب میں نام رکھے جاتے ہیں، ہندوستان میں لوگ نہیں رکھتے اس طرح کے نام. ماہر اور وداد. وداد لڑکی کا نام ہے اور ماہر لڑکے کا نام ہے. یہاں دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہے. گفتگو کیا ہے؟ سوال و جواب ہے. ماذا تفعلین یا وداد، اے وداد تم کیا کر رہی ہو؟ وداد جواب دیتی ہے اسمع انشودتا میں نشید گیت سن رہی ہوں. اسمع انشودتا میں گیت سن رہی ہوں. ماہر ماذا تفعل یا صفوان، اے صفوان تم کیا کر رہے ہو؟ صفوان ارا فراشتا میں فراشہ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو گفتگو ہوگی جب عربی میں، تو عربی میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے، سیدھا سیدھا عربی میں سوال ہوگا، عربی میں جواب ہوگا. ماذا تفعلین یا وداد، اسمع انشودتا. ماذا تفعل یا صفوان، ارا فراشتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ لوگ عربی میں گفتگو کریں گے. کل اس کو بولیں گے اپنی گفتگو میں، کل اس کو بھی بولیں گے آپس میں جب گفتگو کریں گے نا تو اس کو بولیں گے. چلیے ودادن. ودادن یہ لڑکی کا نام ہے. اسمع میں سن رہی ہوں. صفوان لڑکے کا نام ہے. ارا فراشتن میں تتلی. فراشتن کا معنی ہوتا ہے تتلی. میں تتلی دیکھ رہا ہوں. تتلی دیکھ رہا ہوں. فراشتن تتلی. چلیے پڑھیے ام کلثوم اوپر سے پڑھیے، معنی لگائیے، پھر دو دو کر کے پڑھیں گے. ایک مرتبہ آپ لوگ سب لوگ پڑھیں گے اوپر سے نیچے تک، پھر دو دو کر کے
پڑھیں گے, آپس میں گفتگو کریں گے عربی زبان میں. چلیے. وداد, تم کیا سن رہے ہو اے وداد. وداد لڑکی کا نام ہے. ماذا تفعلین لکھا ہوا ہے. ماذا جی تفعلین, تفعلین یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماذا جی تفعلین یا ام کلثوم, ماذا تفعلین یا امی, ماذا تفعلین یا بنتی, ماذا تفعلین یا اختی, ماذا تفعلین یا عمتی, اے میری پھوپھی جان کیا کر رہی ہو. ماذا تفعلین یا اختی, اے میری بہن کیا کر رہی ہو. ماذا تفعلین یا امی, اے امی جان آپ کیا کر رہی ہیں. یہ سب معنی ہوتا ہے. تو تفعلین یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چلیے. اسمعو انشودتن. انشودتن, انشودتن, اسمعو جی انشودتن. میں میوزک سن رہی ہوں. میوزک نہیں, گیت, گیت. انشودتن کا معنی ہوتا ہے گیت. نشید کا معنی ہوتا ہے گیت, نظم وغیرہ سننا. ٹھیک ہے. ماذا تفعلوا یا صفوان, تم کیا کر رہے ہو صفوان. صفوان اری فراشتن. ارا ہے, یہ اری نہیں پڑھا جائے گا. یا جس کے نیچے نقطہ نہیں ہوتا وہ یا پڑھی نہیں جاتی بلکہ اس کی جگہ پر الف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ارا فراشتن, ارا فراشتن, میں تتلی دیکھ رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے. نیچے آئیے المفردات کی طرف. جی حضرت. ودادن لڑکی کا نام ہے یہ. جی. اسماؤ میں سنتی ہوں. صفوان نام ہے. فراشتن, فراشتن میں تتلی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب پڑھیں گے حمداللہ. حمداللہ آپ پڑھیے. اور حمداللہ کے بعد پھر غفران نبی پڑھیں گے, پھر حسنین پڑھیں گے. یا وداد, اے وداد کرتی ہو. اسمع انشودہ, میں گیت ام کلثوم سنتی اپنا ہوں. مائک بند کرو. ماہر ماذا تفعل یا صفوان, اور تم کیا کرتے ہو صفوان. صفوان ارا فراشت, فراشتن, 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 ارا فراشتن. ارا فراشتن میں تتلی دیکھتا ہوں. وداد لڑکی کا نام ہے. اسمع سنتا ہوں یا سنتی ہوں. صفوان لڑکے کا نام ہے. ارا فراشتن تتلی دیکھتا ہوں, میں تتلی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ماہر ماذا تفعلوا, ماذا تفعلین یا وداد, اے وداد تم کیا کر رہی ہو. وداد اسمع, 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 اسمع انشودۃ, میں گیت سن رہی ہوں. انشودتن, انشودتن, اسمع انشودتن, میں گیت سن رہی ہوں. ماہر ماذا تفعلوا یا, ماذا یفعلوا صفوان. یا صفوان, صفوان ارا فراشتن, میں تتلی دیکھ رہا ہوں. ارا فراشتن, ارا فراشتن, جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے. ارا فراشتن. ٹھیک ہے. چلو ماشاء اللہ. اب پڑھیں گے حمداللہ. حمداللہ پڑھ چکے تھے. جی میں نے پڑھ لیا, حسنین نے نہیں پڑھا. چلیے حسنین صاحب آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماذا تفعلین یا وداد, اے وداد تم کیا کرتی ہو. اسمع انشودۃ, میں گیت سنتی ہوں. انشودتن, بار بار بتا رہا ہوں, انشودتن, انشودتن. میں گیت سنتی ہوں. ماذا تفعل صفوان, اے صفوان تم کیا کرتے ہو. اری فراشتن, ارا فراشتن, میں شتن, ارا فراشتن. ارا فراشتن, میں تتلی دیکھتا ہوں. چلیے. المفردات. وداد لڑکی کا نام ہے. اسمع میں
سنتی ہوں. صفوان یہ کا نام ہے. ارا فراشتن ارا فراشتن دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اسمعو و ارا جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. یعنی لڑکی بھی کہے گی اسمعو، لڑکا بھی کہے گا اسمعو. لڑکی بھی کہے گی ارا، لڑکا بھی کہے گا ارا. ٹھیک ہے. یہاں پر تفعل یہ مذکر کے لیے ہے، تفعلینا یہ مؤنث کے لیے ہے. مؤنث جو حاضر ہو، مخاطب ہو، سامنے ہو، جس سے ہم کچھ کہہ رہے ہو، اس کے لیے بولیں گے ماذا تفعلین یا وداد، ماذا تفعلین یا امی، ماذا تفعلین یا اختی، ماذا تفعلین یا بنتی. ٹھیک ہے. اس طرح سے ماذا تفعل یا صفوان، ماذا تفعل یا عمران، ماذا تفعل یا غفران، ماذا تفعل یا حمد اللہ، ماذا تفعل یا حسنین. اس کا معنی ہوتا ہے کہ حسنین تم کیا کر رہے ہو، حمداللہ تم کیا کر رہے ہو. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں نئے صفحے کی طرف، دوسرے صفحے کی طرف. الکلام. الکلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات چیت. بات چیت. الکلام تبادل الحوار مع صدیقک، اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے. تبادل الحوار مع صدیقک، اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے. ماذا تفعل یا وجدی، اے وجدی تم کیا کر رہے ہو. العب بالحاسوب، میں کمپیوٹر میں کھیل رہا ہوں. ٹھیک ہے. کمپیوٹر میں کھیل رہا ہوں، گیم کھیل رہا ہوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی نے پوچھا ماذا تفعل یا وجدی، ماذا تفعل یا غفران، اشاہد التلفاز. اشاہد کا مطلب ہوتا ہے میں واچ کر رہا ہوں. I am watching the TV. ٹھیک ہے. العب بالحاسوب مطلب العب کا مطلب ہوتا ہے میں کھیل رہا ہوں، بالحاسوب کمپیوٹر میں، یعنی کمپیوٹر میں کھیل رہا ہوں، گیم کھیل رہا ہوں، کوئی کھیل کھیل رہا ہوں. حاسوب کا معنی ہوتا ہے کمپیوٹر، العب کا معنی ہوتا ہے میں کھیل رہا ہوں یا کھیلتا ہوں. اشاہدو کا معنی ہوتا ہے میں واچ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. التلفاز معنی ہوتا ہے ٹی وی. اجمعو کا معنی ہوتا ہے میں جمع کر رہا ہوں. الاوراق یہ ورقتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتا ہے پتے. ٹھیک ہے. اشاہد التلفاز میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. اشاہدو ہاں وہ اس میں کٹا ہوا ہے. ہاں یہ ہے اشاہدو، اصل میں یہ اس میں کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اشاہدو ایسے حمزہ ہوگا پھر شین ایسے کر کے اشاہدو اشاہدو اشاہدو. ٹھیک ہے. اشاہد التلفاز. کسی نے آپ سے پوچھا ماذا تفعل یا غفران، غفران نے کہا انا اشاہد التلفاز، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. میں نے پوچھا ماذا تفعل یا حسنین، حسنین نے کہا انا اجمع الاوراق، میں پتے جمع کر رہا ہوں. ماذا تفعلین یا ام کلثوم. بولیے. یہاں جو لکھا ہے اشاہد التلفاز اور اجمع الاوراق مطلب میں پتے جمع کر رہا ہوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. جی 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 جی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا ماذا تفعل یا حسنین اور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا بولو گے؟ انا اشاہد التلفاز. یا خالی اشاہدو بھی بول سکتے ہو، انا کے بغیر بھی. اشاہد التلفاز. آپ ام کلثوم جو ہے پتے جمع کر رہی ہیں. میں نے پوچھا ماذا تفعلین یا ام کلثوم، ام کلثوم کیا جواب دو گی؟ جی حضرت. آپ پتے جمع کر رہے ہیں، پتے بکھرے ہوئے ہیں ان کو جمع کر رہی ہیں. میں نے پوچھا ماذا تفعلین یا ام کلثوم تو کیا بولو گے عربی میں؟ اوراق. ہاں اجمع الاوراق. ماشاء اللہ. میں نے پوچھا حمداللہ سے حمداللہ ماذا تفعل یا حمداللہ، حمداللہ گیم کھیل رہے ہیں کمپیوٹر میں، تو کیا جواب دو گے؟ العب بالحاسوب. ہاں العب بالحاسوب. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں نے غفران نبی سے پوچھا ماذا تفعل یا غفران، غفران ٹی وی دیکھ رہے ہیں، غفران کیا جواب دو گے؟ یا موبائل دیکھ رہے ہیں. اشاہد الجوال، جوال کا معنی ہوتا ہے موبائل. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولے موبائل دیکھ رہا ہوں. اشاہد الجوال، جوال کا معنی ہوتا ہے موبائل. ٹھیک ہے. چلیے اسی طرح سے کوئی بھی آپ سے سوال کرے تو آپ عربی میں جواب کیسے دو گے یہ آپ کو یہاں سکھایا جا رہا ہے. ماذا تفعل، افعل، العب، اشرب، آکل، اذهب. ٹھیک ہے. اقرأ، ادرس، انظر، ارى، یہ سب چیزیں آپ کو بولنا ہے. آگے چلتے ہیں مفردات جدیدہ کی طرف. المفردات الجدیدہ، نئے مفردات. انظر واستمع وردد، دیکھیے سنیے اور دہرائیے. میرے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ مل کر کے. هل انتم مستعدون للقراءة؟
نعم. جيد. أرى، تفضلوا. أرى. لا أرى. أرى لا أرى. لا شفة. شفة. عنق. 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 وجه. چلیے ارا کا معنی بتائیں. ارا گیس کر کے بتائیں. ارا کا معنی بتائیں. مجھے دکھ رہا ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں یا میں دیکھتا ہوں. اچھا لا ارا اس کا معنی بتائیں. میں نہیں دیکھتا ہوں. ماشاء اللہ. لا ارا. هل ترى. هل ترى من فطور. قرآن میں آیا هل ترى من فطور. کیا تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے, کوئی کمی نظر آتی ہے آسمان میں؟ قرآن کے اندر موجود ہے. حسنین هل ترى من فطور موجود ہے قرآن میں. ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ هل ترى من فطور. کیا تمہیں کوئی کجی نظر آتی ہے, کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تو کہہ دو لا ارا نہیں آتی ہے, نہیں دیکھتا ہوں میں. چلیے لا ارا کا مطلب ہوتا ہے نہیں دیکھتا ہوں. هل ترى یا هل ترى یا حسنین. هل ترى یا حسنین. کیا حسنین تم دیکھتے ہو؟ آپ کو نہیں, میں نہیں دیکھتا. لا ارا. یا حسنین. یا حسنین هل تشاهد التلفاز. یا حسنین هل تشاهد التلفاز. آپ کا جواب دو. لا اشاہد التلفاز. یا نعم اشاہد التلفاز. جی ہاں میں ٹی وی دیکھتا ہوں. آپ ٹی وی نہیں دیکھتے ہو تو بولو لا اشاہد التلفاز, میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. هل تشاہد التلفاز یا غفران. اے غفران کیا آپ ٹی وی دیکھتے ہو؟ تو غفران بولے لا اشاہد التلفاز, نہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں. میں نے حمداللہ سے پوچھا یا حمداللہ هل تلعب بالحاسوب. اے حمداللہ کیا آپ گیم کھیلتے ہو کمپیوٹر میں؟ انہوں نے جواب دیا لا العب بالحاسوب, میں نہیں کھیلتا ہوں کمپیوٹر سے. چلیے اسی طرح سے عنقن کا معنی ہوتا ہے گردن. وجہن کا معنی ہوتا ہے چہرہ. چلیے ایک ایک کر کے پڑھیں سب لوگ. شفتن کا معنی ہوتا ہے ہونٹ. ہونٹ ہونٹ لپ. اور حضرت عنقن مانا ہو گردن. عنقن کا معنی ہوتا ہے گردن, نیک. عنقن گردن نیک. چلیے پڑھیے. اے وسطی تم کیا کر رہے ہو؟ حاسوبی میں کمپیوٹر کھیل رہا ہوں, کمپیوٹر میں کھیل رہا ہوں. میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. اجمع الاوراق میں پتے جمع کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں. لا ارا میں دیکھ رہا ہوں. شفتن عنقن گردن وجہن چہرہ. ٹھیک ہے. ام کلثوم پڑھیے. بسم اللہ. غفران نبی پڑھیں گے. ماذا تفعلوا یا وجدی. اے وجدی تم کیا کر رہے ہو؟ العب بالحاسوب میں ٹی وی میں کھیل رہا ہوں. ٹی وی نہیں کمپیوٹر. حاسوب کا معنی ہوتا ہے کمپیوٹر. تلفاظ کا معنی ہوتا ہے ٹی وی. اجمع الاوراق پتے جمع اوراق کرنا. نہیں, اجمع الاوراق. اجمع الاوراق میں پتے جمع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. چلیے آگے پڑھیے. ارا میں دیکھ رہا ہوں. لا میں نہیں دیکھ رہی ہوں. شفتن عنقن گردن وجہ چہرہ. ٹھیک ہے. غفران نبی پڑھیے. اپنا مائک بند کر لیجیے. ام کلثوم. جال تم کیا کر رہے ہو؟ الباب وجدی نام ہے. العب ہے. العب. العب پہلے الف سے الف کو لام سے ملاؤ. العب. 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 میں کمپیوٹر میں گیم کھیل رہا ہوں.
ارا میں دیکھ رہا ہوں، لا ارا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، شفتن یہ میرے ہونٹ ہیں، شفتن مانے یہ میرے ہونٹ نہیں، خالی ہونٹ. شفتن کا معنی ہوتا ہے ہونٹ. شفتی کا معنی ہوتا ہے میرا ہونٹ. ٹھیک ہے، شفتن کا معنی ہوتا ہے ایک ہونٹ. وردن وجہن چہرہ. وجہن آپ نے اوپر چھوڑ دیا اشاہد التلفاظ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. اجمع الاوراق میں پتے جمع کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ پڑھیے. ماذا تفعل یا وجدی؟ کیا کر رہے ہیں وہ وجدی؟ نہیں. العلم بالمنصوب میں کمپیوٹر میں گیم کھیل رہا ہوں. ٹھیک ہے. شاہد التلفاظ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. اجمع الاوراق میں پتے جمع کر رہا ہوں. ارا میں دیکھ رہا ہوں. لا ارا میں نہیں دیکھ رہا ہوں. شفا شفتن یہ شفتین قرآن میں آیا. جی الم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. قرآن میں ہاں شفتن کا معنی ہوتا ہے ایک ہونٹ. شفتینی یا شفتانی اس کا معنی ہوتا ہے دو ہونٹ. چلیے. شفتن ہونٹ. عنقن گردن. وجہن چہرہ. ٹھیک ہے. چلیے اب ایسا کیجئے ایک ایک کر کے سوال کریں گے اور باقی آپ لوگ جواب دیں گے. جواب کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پر غفران نبی سوال کرے ماذا تفعل یا حسنین. حسنین 3 جواب دیں گے. العب بالحاسوب وشاہد التلفاظ اجمع الاوراق. ٹھیک ہے. ماذا تفعل یا حمداللہ. حمداللہ جواب دیں گے العب بالحاسوب. پھر پوچھے ماذا تفعل یا ام کلثوم. ام کلثوم جواب دے گی اشاہد التلفاظ. میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ جواب دیں گے الگ الگ. کوئی جواب دے گا العب بالحاسوب سے، کوئی جواب دے گا اشاہد التلفاظ سے، اور کوئی جواب دے گا اجمع الاوراق سے. میں سوال کرتا ہوں سب سے پہلے حسنین رضا سے. حسنین هل انت مستعد؟ نعم. ماذا تفعل يا حسنين؟ ماذا تفعل يا حسنين؟ العب بالحاسوب. جيد. ماذا تفعلين يا ام كلثوم؟ جيد. ماذا تفعل يا غفران نبي؟ أشاهد التلفاز. ماذا تفعل يا حمد الله؟ أرى فراشة. أرى فراشة. ما شاء الله ما شاء الله أحسن. اسی طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ بالکل بیدار ہیں اس کا مطلب. چلیے بہت خوب. اب ہم آگے چلیں گے دوسرے صفحے کی طرف. الاصوات. اصوات یہ صوتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آوازیں. انظر دیکھیے، واستمع اور غور سے سنیے، وردد اور دہرائیے. واو مثل وداد. واو مثل وداد. الاوراق. الأوراق. صفوان. اس صفوان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، یاد رکھنا. صفوان. صفوان. چلیے اب آگے آتا ہے کلام، گفتگو، بات چیت. تبادل الحوار مع صدیقک. اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے. کیسے کرنا ہے نیچے بتایا جا رہا ہے. ماذا يفعل صالح؟ صالح يقول صالح يلمس شعره يلمس لسانه يلمس اذنه. ماذا يفعل صالح؟ صالح کیا کر رہا ہے؟ صالح يلمس شعره. صالح اپنے بالوں کو چھو رہا ہے. يلمس شعره. انظر الى الصورة فسترى انه يلمس شعره. صالح يلمس شعره. صالح يلمس لسانه. صالح يلمس اذنه. چلیے ماذا مانے کیا، یفعل مانے کرتا ہے یا کر رہا ہے، صالح نام ہے، یلمس مانے چھوتا ہے یا چھو رہا ہے، بالوں کو ٹچ کرنا چھونا،
لمسا یلمسو کا معنی ہوتا ہے چھونا، چھو رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے. شعرہ اپنے بالوں کو، اپنے بالوں کو ٹچ کر رہا ہے. یلمس لسانہ اپنی زبان کو ٹچ کر رہا ہے. یلمس اذنہ اپنے کان کو چھو رہا ہے. ٹھیک ہے. ام کلثوم اور حمداللہ آپ لوگ سوال و جواب کیجئے. ماذا يفعل يا حمد الله؟ نہیں ماذا یفعل صالح جواب دیں گے حمداللہ. یہاں پر صالح کے بارے میں پوچھا جا رہا. صالح يلمس أذنه. ہاں تینوں بولیے تینوں. یلمس شعرہ یلمس اذنہ یلمس لسانہ. ٹھیک ہے. غفران نبی اور حسنین رضا تفضلا. ماذا يفعل صلاح؟ صالح يلمس شعره يلمس لسانه يلمس أذنه. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اس کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ یلمسو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہا ہے یا چھو رہا. چھو رہا ہے. ٹھیک ہے. مثالی طور پر یلمسو کتابی حسنین، یلمسو کتابی حسنین میری کتاب چھو رہا ہے. ٹھیک ہے. غفران نبی یلمسو یدی میرے ہاتھ کو وہ چھو رہا ہے. یلمسو بیتی یلمسو بابی میرے دروازے کو ٹچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یلمسو کا معنی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں مفردات جدیدہ کی طرف. مفردات جدیدہ نئے مفردات. انظر دیکھیے، واستمع اور سنیے، وردد اور دہرائیے. کیسے دہرانا ہے؟ اخذ بولیے سب لوگ. اخذ ید یضحک حزین حاجب. اخذا اس نے لیا، اس نے پکڑا. اس کا دونوں معنی ہوتا ہے. اخذا اس نے لیا یا اس نے پکڑا. یدن معناہ ہاتھ. یضحک وہ ہنستا ہے. he is laughing. حزین he is sad. حزین معنی غمگین، sad sad بولیں گے. حاجب حاجب کا معنی ہوتا ہے بھاؤں. آنکھوں کے اوپر ہوتی نا بھویں، یہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں آنکھ کے اوپر، اس کو بولتے ہیں حاجب. ٹھیک ہے. مطلب غمگین 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 اداس، غمگین اور اداس. وہ غمگین ہے. ہوا حزین وہ غمگین ہے. ہوا یضحک وہ ہنستا ہے. اور حاجب کا معنی ہوتا ہے بھاؤں. آئی برو، آئی برو کیا بولتے ہیں اس کو؟ اوپر جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں الاصوات کی طرف. الاصوات آوازیں. انظر دیکھیے، واستمع اور غور سے سنیے، وردد اور دہرائیے. ٹھیک ہے. حزین حزین حاجب یضحک صالح صباح. چلیے پڑھیں. حسنین رضا پڑھیے اوپر سے مفردات جدیدہ کو نیچے اور معنی بھی بتائیے. اخذ اس نے چوہا. نہیں اس نے پکڑا، اس نے پکڑا یا لیا. پکڑا یا لیا. چھونا کے لیے آتا ہے یلمسو. لمسا اس نے چھوا. یلمسو وہ چھوتا ہے. یدن ہاتھ. یضحک ہنستا ہے. حزین غمگین ہے. حاجب پلکوں. پلکیں، پلکوں کو نہیں کہتے ہیں. بھاؤں جو ہوتی ہے پلکوں کے اوپر جو بھویں ہوتی ہے، دیکھو اس نے انگلی کہاں لگائی؟ پلکوں میں تھوڑی لگائی ہے. پلکوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اوپر دیکھو ہڈی بنی ہوتی ہے گول گول چاند کی طرح، اس کو بولتے ہیں حاجب. بھاؤں بولتے ہیں اس کو بھاؤں، بھویں. ٹھیک ہے. پڑھیے شعیب آپ پڑھیے. شعیب آپ پڑھیے. جی سر.